ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. حالانکہ نکاح تو انسان کی نیچر ہے. جیسے روٹی کھانا انسان کی فطرت ہے نا، ایسے ہی بلوغت کے بعد شادی کرنا انسان کی فطرت ہے. جو تمہیں فطرت کے راستے سے ہٹائے وہ تمہارا کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور نکاح میں تاخیر کے ذریعے جو طوفان بدتمیزی، زنا اور لڑکیوں سے دوستیاں اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ چیٹنگ، یہ سب عورت کے حقوق کے عنوان سے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. اور ان تحریکوں کا زور یہاں بہت زیادہ ہے بنسبت دوسرے علاقوں کے. اس لیے کہ جہاں دیکھو شیطان وہاں آتا ہے نا جہاں اسے اپنا شکار نظر آتا ہے. تو ان علاقوں میں علماء کا احترام ہے، اساتذہ ٹیچرز کا احترام ہے، بزرگوں کا احترام ہے، مہمان نوازی ہے، حیا ہے لوگوں کی آنکھوں میں، عورت کا احترام ہے. تو اس لیے شیطانی قوتوں کی جو محنت کا مرکز ہے وہ یہ علاقے زیادہ ہیں کہ ان کو تباہ کرو. نسل روکنے کی کوششیں بھی یہاں زیادہ ہیں، بے حیائی پھیلانے کی کوششیں بھی یہاں زیادہ ہیں، شراب کا کلچر اور یہ تمام جو چیزیں نسل انسانی کے لیے اور انسانی تہذیب کو تباہ کرنے کا ذریعہ، ان کا سارا زور کہاں ہے؟ یہاں. اور لیبل کیا ہے؟ انسانی حقوق، عورت کے حقوق اور ایجوکیشن. اس لیے مجھے ایک تو خوشی یہاں پر یہ ہوئی کہ یہاں الحمدللہ علماء بہت اچھی پوسٹوں پہ ہیں. یہاں علماء دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں. تو میں خاص طور پر یہاں کے علماء سے گزارش کروں گا کہ ایجوکیشن کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں. یونیورسٹیاں بنائیں جیسے جامعۃ الرشید کا ایک ویژن ہے. آپ یونیورسٹیاں خود بنائیں، آپ کالجز خود بنائیں. آپ کی چھت کے نیچے لوگ انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے. چھت ان کو آپ پرووائڈ کریں گے. تعلیم تو ساری دنیا میں ایک ہی جیسی ہے. ماحول کون دے گا ان کو؟ آپ دیں گے. آپ کی مرضی کا ماحول ہوگا، ورنہ آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. وہی ننگ دھڑنگ حساب ہوگا جو دنیا کا ہو چکا ہے، جو باہر سے بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن جب آپ ان کے گھروں میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا. آپ خود سوچو یار، جو قوم اپنے بوڑھے باپ کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کیا تہذیب یافتہ قوم ہوگی؟ جاپان کے سائنسدان دنیا میں بڑے مشہور ہیں یا نہیں ہیں؟ باپ کو گھر میں نہیں رکھتے. وہ لعنت بھیجتے ہو ایسی ایجوکیشن پہ؟ نہیں بھیجتے. انہوں نے گاڑیاں بنا لی ایک سے ایک. ہم بھی جب گاڑی دیکھتے ہیں کہ جاپانی ہونی چاہیے، لیکن اولاد جاپانی بولو نا بھائی. میرا کوئی بیٹا جاپانی پیدا ہو جائے میں تو پہلے ہی گھر سے نکال دوں گا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے گھر سے نکالے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. پولیس کا انتظام ہے یہاں پہ. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، پولیس بلوانی پڑتی. انتظام نہیں ہے پولیس کا، تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گی بات یار؟ تو بتاؤ، اگر تہذیب یافتہ ہوتے، صرف ایک چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے، ترقی 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 ترقی. وہ یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، یہ بنا لیا. انسان کو انسان نہیں بنایا. انسان کو انسان صرف اسلام بناتا ہے. بولو بھائی، کون بناتا ہے؟ صرف اسلام. اور ایجوکیشن کی بھی جو فضیلت اسلام میں ہے وہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے. ہمارے سائنسدان ہیں جن سے دنیا نے ہم سے سیکھا ہے. یہ تو ہماری کتابیں جلا دی گئی ہیں، ہمارے سائنسدانوں کے نام مٹا دیے گئے، ان کی ساری تحقیقات اپنے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں. 2-4 سائنسدانوں کے نام رہ گئے ہیں ہسٹری میں، کیونکہ جب گورنمنٹ ان کے پاس آئی ہے تو سارے نشانات ختم کر دیے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے. ایک کتاب بھی انہوں نے اسکول میں نہیں پڑھی. سارا البیرونی سائنٹسٹ کی ایکویشن جو اس نے لکھی ہے وہ اسے پڑھ کے حضرت فلکیات کا علم سیکھا. کرو ٹریگونومیٹری کی جتنی ایکویشن آج انگریز پڑھا رہے ہیں نا، وہ ساری کس کی ہے؟ البیرونی کی ہے. لیکن آپ کو کہیں بھی نہیں سننے کو ملے گا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو دنیا بھر میں مسلمان گئے اور مسجدوں کی بنیادیں رکھی اور ساری مسجدیں بیت اللہ کی طرف ہیں، تو کیا کوئی ہدہد پرندہ آ کے ان کو بتاتا تھا کہ یہ دمشق میں قبلے کا رخ اس طرف ہے، مصر میں قبلہ اس طرف ہے، جاپان میں قبلہ؟ اس پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان نظر آئیں گے نا. میں نے ہانگ کانگ میں دیکھی صدیوں پرانی مسجد، صدیوں پرانی. وہاں بھی گئے تھے، صدیوں پہلے مسلمان گئے ہیں. تو وہ مسجدوں کا رخ بھی کس طرف ہے؟ قبلہ. کوئی سائنٹسٹ ہوں گے نا مسلمان جنہوں نے بتایا ہوگا کہ یہاں ہے قبلہ.
ایسا ہماری تاریخ کو مسخ کیا ہے. یہ تو طیب اردگان کو اللہ جزائے خیر دے, اس نے اردغل ڈرامہ بنا کے کچھ مسلمانوں کی ہسٹری دکھانے کی کوشش کی. ڈراموں کے جائز ہونے کا فتویٰ میں نہیں دے رہا, اور کون سا باقی کام ہم سے فتویٰ لے کے کرتے ہو. فلمیں ہم سے پوچھ کے دیکھتے ہو, مجھ سے لوگ پوچھیں یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے, فون کر رہے ہیں. میں کہا تو بتا تو نے فلمیں کتنی دیکھی ہے انڈین, کسی ایک فلم سے پہلے فتویٰ لیا کہ جائز ہے یا نہیں ہے. جو ہیروئن پی رہا ہو وہ چرس پینے سے پہلے مفتی سے پوچھ رہا ہے جائز ہے یا نہیں ہے. مفتی کہے گا کم از کم چرس ہیروئن سے تو بہرحال کیا خیال ہے بھائی, بہتر ہے نا. تو یہاں پتہ چلے یہاں بھی بہت سارے لوگ وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اپنی ذمہ داری میں دیکھیں, قیامت میں میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلا دینا. ہم لوگوں کو منع اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے تو کم از کم بہتر ہے نا, کوئی ہسٹری تو پتہ چل رہی ہے لوگوں کو, تاریخ تو پتہ چل رہی ہے. تو ہماری تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے, ورنہ ہمارا بڑا شاندار ماضی ہے. اب تباہ ہو گئے ہم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جو تہذیب اسلام نے بتائی ہے, اسلام کے علاوہ کوئی قوم کوئی مذہب اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. عورت کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں کوئی اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ, اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اسلام جب عورت کے حقوق بیان کرتا ہے تو ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, دادی اور نانی کی صورت میں, ساس کی صورت میں, بھتیجی اور بھانجی کی صورت میں. جب گورا بیان کرتا ہے نا تو مارکیٹ میں ماں بھی غائب, بیٹی بھی غائب, بیوی بھی غائب, بہن بھی غائب, بھتیجی بھی غائب اور بھانجی بھی غائب. بس ایک کیا رشتہ نامحرم عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے. تو محرم تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے. جب ایک آدھ بچہ ہوگا تو خاندان ہوگا. یار پھر پولیس بلوانی پڑے گی یار. ارے جس قوم کے ایک ایک دو مشکل بچے پیدا ہوتے ہوں ان میں چچا, خالہ, ماموں, پھوپھی, تایا, کزن, بھتیجیاں, بھانجیاں ہوتی ہیں پیدا. آپ کے دادا کی اگر ایک آدھ بچہ ہوتا تو آپ کے چاچے ہوتے, آپ کے پھوپھیاں ہوتی, آپ کے والد صاحب کے ایک آدھ ہوتے تو آپ کے بھائی, بھتیجیاں, بھانجیاں ہوتی. تو حقوق کہاں, حقوق کا کیا ہوتا؟ تھوڑا سا مائک دور رکھیں بہتر. اچھا تو حقوق کا کیا ہوتا مجھے بتاؤ. تو حقوق تو جبھی بنتے ہیں نا جب خاندان بنتا ہے. پھر انسان میں اظہار ہے, قربانیاں ہیں. باپ اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے بچپن میں, پھر اولاد کس کے لیے قربانیاں دیتی ہے؟ باپ کے لیے بڑھاپے میں. علماء مدرسوں میں شاگردوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ہمارے علماء تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں, بہت کم کم تنخواہوں میں پورا پورا دن طلبہ پہ خرچ کرتے ہیں. تو طالب علم بھی ان کا کیا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کتنی خدمتیں ہمارے مدرسوں میں اساتذہ کی ہوتی ہیں. اب ہم یہاں سفر کرتے ہیں, ہمیں کوئی پرانا شاگرد مل جائے, جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اقبل طریقے سے اکرام کرنا چاہتا ہے, اور اقبل اکرام ہم افورڈ نہیں کر سکتے. وہ زبردستی کھلائے گا, وہ پاؤں دبا رہا ہے, وہ جوتے پالش کر رہا ہے. یہ چیز آپ کو یونیورسٹیوں میں نہیں, یونیورسٹیوں کا میں خلاف نہیں, کوئی خدا نخواستہ کل تالے پڑے ہوئے ہوں کہیں, ورنہ تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے. ایجوکیشن تو دے رہی ہے نا, کم از کم ایک فائدہ تو ہو رہا ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن یہی ہوتی جو اب ہے. ماحول وہ ہوتا جو کہاں ہے, مدرسوں میں ہے. ہیرے پیدا ہوتے یہاں سے. اب آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو زمانہ جاہلیت کو نہیں جانتا نا وہ اسلام کی خوبیوں کو نہیں جانتا. لوگ کہتے ہیں غیر مسلم جھوٹ نہیں بولتے, وہ یہ چھوٹے موٹے ہماری طرح پان گٹکا بیچنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے. ان کے بین الاقوامی سطح پہ خاندانی جھوٹ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ تو ہمارے یہاں مسجد سے چپل چرا لی اور وہ کنڈا لگا دیا, یہ چھوٹی موٹی نیچ حرکتیں. ان کے ایسا نہیں ہوتا. وہ جب ڈاکو بنتے ڈیزی کٹر بم برسا کے پورے ملک کا خزانہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. پولیس بلوانی پڑے گی بھائی. کتنی دفعہ پولیس تو مجھے کراچی میں نہیں بلوانی پڑی بھائی. یہ ساری دنیا دیکھ نہیں رہی ہے کیا ہو رہا ہے.
ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ان کو کیا ضرورت ہے یہ مسجد سے چپل چرانا اور یہ کسٹمر کو ٹھگنا، یہ چھوٹے موٹے کام؟ تو بھائی جب رہو گے نا تو پتہ چلے گا، تمہیں اسلام سے محبت ہوگی۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سی قوم میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، ہر قوم میں ساری برائیاں نہیں ہوتی، بہت سی خوبیاں بھی ہیں۔ میں بار بار ایک واقعہ بتاتا ہوں، لوگ مجھ سے ایک صاحب میرے سے الجھ گئے، یار گورے میں اتنی خوبیاں آپ خام خام میں۔ میں نے کہا گورے میں ایک خوبی تو ہمیں نظر آتی ہے، گورا ہے وہ، کلر اس کا کیا ہے؟ گورا ہے، یہ بھی تو خوبی ہے نا، تو ہے یہ نہیں، ہم ساری خوبیوں کا انکار نہیں کرتے ہم، لیکن آج جو خوبیاں نہیں ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالے جا رہی ہیں، اور جو ہم میں خوبیاں ہیں ان کو خامی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ ایسے بیٹھے ہیں جو ہر وقت جوتا دکھاتے رہتے ہیں کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم کرپٹ ہو، تم چور ہو، تم یوں ہو۔ اور بھائی دنیا میں جتنا پاکستانی قوم خرچ، ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں جو کام کر رہا ہوں 50% انویسٹمنٹ اکیلے پاکستانیوں کی ہے، صرف مسلمان نہیں، ان میں یہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ پاکستانی، جن کو دنیا میں سب سے بڑا کیا کہا جاتا ہے؟ چور کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ میڈیا نے بنایا دماغ، دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم من حیث القوم کون سی ہے؟ پاکستانی قوم۔ ایک تاجر اتنا خرچ کرتا ہے مدارس پر، بیواؤں پر، یتیموں۔ اس قوم کو کوئی جگہ مل جائے نا کہ کوئی فراڈی نہ ہو، پتہ چل جائے، پھر دیکھو کیسے لوگوں کے تجوریوں کے منہ کھلتے ہیں لوگوں کے۔ او بھائی اتنا تو سبھی خرچ کرتے ہیں نا، ابا کو بھی کھلا رہا ہے، دادی کو بھی کھلا رہا ہے، نانی کو بھی کھلا رہا ہے، بیوی کو بھی، اور 15 بچوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ یہ بھی تو خرچ کرنا ہوا نا۔ یہ ظرف ہے غیر مسلموں میں؟ نہیں ہے۔ ان کی گورنمنٹ ان سے زبردستی ٹیکس کاٹتی ہے اور پھر غریبوں کو کھلاتی۔ میں کنٹری میں گیا، گورے کا ملک تھا، بڑا متاثر تھا میں جانے سے پہلے کہ یار غریبوں کو بڑا خیال کیا جاتا ہے، غریبوں پہ گورنمنٹ بڑا خرچ کرتی ہے، بوڑھوں پہ خرچ کرتی ہے، بڑا ہٹو بچوں ٹائپ کا مزہ ہو گیا۔ اب ہٹو بچوں کراچی کا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آ رہا ہے یہ ہٹو بچوں الحمدللہ ہانگ کانگ اور آسٹریلیا اور افریقہ کے جنگلات تک ہم نے پھیلا دیا۔ تنزانیہ میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ ہٹو بچوں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کی ہٹو بچوں ایسے سمجھاؤں گا تو مزہ نہیں آئے، ایسے تو مطلب یہ بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے، تو کیا ہوا، اس کو بھی مطلب تھوڑی ہوا۔ تنزانیہ میں کیا کہہ رہا تھا میں، تنزانیہ کہاں سے چلا گیا میں بتا رہا تھا کہ ایک کنٹری میرا جانا ہوا گوروں پہ، تو بڑا متاثر تھا بھائی، غریبوں کا اتنا خیال، بوڑھوں کو اتنا الاؤنس۔ جب گیا تو واقعی الاؤنس مل رہا ہے، غریبوں کا بوڑھوں کا بڑا خیال۔ پتہ یہ چلا کہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں کٹتی ہے ان لوگوں کی، آدھی کے قریب۔ یہ کون سا خیال کرنا ہو گیا بھائی؟ یہ کوئی خیال کرنا ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے چھوٹے معذور بیٹے کا بڑا خیال کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ 2 بڑے بیٹوں کی پوری تنخواہ رکھ کے آدھی ان کو دیتا ہے، آدھی کس کو کھلا دیتا ہے؟ چھوٹے کو۔ یا باپ کی مثال بھی یہاں فٹ نہیں آئے گی، محلے میں ستار بھائی آپ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا بہرحال محلے میں ستار بھائی ہیں، وہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ مالداروں کی سے آدھے پیسے لے کے کس کو دے دیتے ہیں؟ غریب کو، بلکہ پورے غریب کو نہیں، آدھے خود رکھتے ہیں، آدھے اس میں سے غریب کو دے دیتے ہیں۔ یہ خیال رکھنے کی کون سی